بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب تک امت مسلمہ مکمل طور پر شرک کو چھوڑ کے ایمان خالص کی طرف، توحید خالص کی طرف نہیں آتی ہے، کوئی اس کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ہر کوشش رہ گاں جائے گی۔ یہ کہنا تھا ایکس آرمی افسر ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ موحد عالم دین تھے، بہت ہی دلیر انسان تھے، اور اس دور کے اندر اگر کسی نے صحیح معنوں میں قرآن اور حدیث کی دعوت کو پیش کیا ہے، ایک عالم دین میدان میں آئے ہیں، گلیوں میں، بازاروں میں، ٹرینوں میں، ہر جگہ کھلی دعوت دی ہے، توحید کی دعوت، رد شرک کیا ہے، اس کی خاطر جیلوں میں گئے ہیں، ماریں پڑی ہیں، لیکن وہ اللہ کا بندہ، بہار ہو یا خزاں، لا الہ الا اللہ، یعنی مارشل لاء کے دور میں بھی بازاروں میں نکل کر اس نے اللہ کے بندوں کو ایمان خالص کی طرف پکارا ہے۔ اور ایک امید پیدا ہو گئی تھی کہ اب یہ امت ہے، یہ ایمان خالص کی طرف آئے گی اور اس طرح دنیا کے اندر یہ دعوت پھیلائی جائے گی۔ 1986 میں ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے اور اپنے پیچھے ایک جماعت چھوڑ کے گئے، اور جماعت آگے بڑھ رہی تھی لیکن شیطان بھی ایکٹیو تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ جماعت کا دماغ یہ بنا دیا۔ ان کے امیر جماعت محمد حنیف صاحب نے یہ ذہن بنائے لوگوں کے بڑی محنت کے بعد کہ بس امیر کی اطاعت آنکھیں بند کر کے ماننی ہے، اور واقعی پھر جماعت نے آنکھیں بند کر لیں، اور جب انہوں نے سجدہ تعظیمی کا شرک جماعت کے اندر پھیلایا، سجدہ تعظیمی کا شرک انہوں نے 2016 میں تقریباً پوری طرح اس کی طرف آ گئے تھے، اور 2017 میں اس کا گویا انہوں نے اعلان کر دیا، تو آنکھیں بند کر کے لوگوں نے ان کی بات کو مانا۔ اکثریت نے، بہت تھوڑے لوگ تھے جو اس شرک سے بچے ہیں۔ تو اس طرح اس جماعت کے اندر جو بہت بڑی خرابی آئی ہے اور اس کی دعوت کو روکا گیا ہے پورے منصوبے کے تحت۔ سب سے پہلے محمد حنیف نے اس دعوت کو روکنے کے لیے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ جو ماڈرن علوم ہے، یعنی جدید ٹیکنالوجی ہے، حتیٰ کہ واٹس ایپ گروپ کو بھی یہ شیطانی طریقہ کہا کرتے تھے، اور جتنے بھی یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں، حتیٰ کہ یہ گروپ بنانے کو بھی منع کرتے تھے کہ کوئی آدمی اپنا گروپ نہیں بنائے گا، توحید پھیلانے کے لیے بھی گروپ نہیں بنائے گا، یہ شیطانی سسٹم ہے۔ بہرحال آہستہ آہستہ بعد میں کچھ لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، لیکن یہ یوٹیوب کے اوپر یا خاص کر ویڈیو کے استعمال کو تو وہ بالکل حرام مطلق قرار دیتے تھے، اور اس طرح انہوں نے جماعت کو دھوکہ دیا عقیدے کے معاملے میں بھی، اور ماڈرن علوم، ماڈرن ٹیکنالوجی کو سمجھنے اور ماڈرن طریقے سے دعوت کو پھیلانے کے راستے میں بھی بہت بڑی رکاوٹ بنے ہیں۔ اور آج ایک بڑی تعداد جماعت کی ان دونوں چیزوں کو دماغوں کے اندر بیٹھ گئی ہے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک سجدہ تعظیمی کے معاملے میں کہتے ہیں کہ یہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو ہوا تھا، پورے خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ انہوں نے اپنی تفسیر دعوت القرآن، گویا قرآن کی یہ دعوت ہے کہ انسان انسانوں کو سجدہ کریں گے اور نبی نبی کو سجدہ کرے گا، اندازہ لگائیے۔ اس طرح اس کی مت مری گئی اور ان لوگوں کی۔ حالانکہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی انداز لائے ہیں کہ یہ سجدہ شکر تھا جو پورے خاندان نے اس رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے اللہ کو کیا تھا۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ گر پڑے، سارے کے سارے گر پڑے، بشمول یوسف علیہ السلام، اللہ کے سامنے ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان پر اللہ تعالیٰ نے کی۔ تو اس طرح اتنی بہترین تفسیر ہونے کے باوجود موحد عالم دین کو چھوڑ کر انہوں نے ابن کثیر کو لیا، مودودی کو لے لیا، ڈاکٹر اسرار کو لے لیا۔ اس طرح یہ ان کی مت مری گئی ہے۔ اور دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ یہ ماڈرن طریقے سے جو دعوت پھیلانے کا بہترین طریقہ ہے ویڈیوز کے ذریعے، اس کو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ حرام ہے، اور آج ان کے جتنے چیلے ہیں جب ان کو کہا جائے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو جائز قرار دیتے تھے۔ ان کا فتویٰ ہے کہ ایمان اور اسلام کے لیے اس کا استعمال بالکل جائز ہے، کسی حدیث کا انکار نہیں ہوتا ہے، کسی تصویر کے زمرے میں نہیں آتا ہے۔ تو اس کے جواب میں یقین کریں ان کے آج جو ناظم بنے ہوئے ہیں وہ جواب دیتے ہیں کہ تقی عثمانی نے تو اس کو حرام قرار دیا ہے۔ بتائیے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں تقی عثمانی کا فتویٰ لایا جا رہا ہے، مینگل کا فتویٰ لایا جا رہا ہے۔ تو اس طرح ان لوگوں کی مت مری گئی ہے کہ ایک موحد عالم دین کے مقابلے میں طاغوتوں کی بات، ان کی تو عقیدے بھی خراب ہیں،
تقی عثمانی ہو یا رفیع عثمانی ہو یا آج کے اتنے طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، فضل الرحمان ہوں، جتنے بھی ہیں یہ ان کے توقیدوں کے اندر خرابی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، تو ان کو ہم منع کرتے تھے کہ فرقوں کے اندر کیوں چلے گئے ہو؟ تو اب بتاؤ تمہاری باری ہے یا تم فرقوں کے اندر کیوں چلے گئے ہو؟ کتنی تاکید کی تھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر اس فرقہ بندی کی، گروہ بندی کی کتنی مذمت آئی ہے، اور خود ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت زیادہ شدت کے ساتھ رد کیا کرتے تھے اور تاکید کیا کرتے تھے، نصیحت کر کے کہیں گے دیکھنا تم فرقوں کے اندر نہ بڑھ جانا۔ لیکن جب ڈاکٹر صاحب کے موقف سے یہ لوگ ہٹے تو پھر انہوں نے فرقے بنائے ہیں، گروہ بندیاں بنی ہیں، اور سب خوش ہیں، اپنی اپنی جگہ پر خوش ہیں۔ اب توحیدی بیان بھی جب ان کے سامنے آئیں گے، حتیٰ کہ میرا یہ بیان بھی جب ان کے سامنے آئے گا تو ان کو آگ لگ جائے گی، آگ اور لگے، ایک آگ آگے بھی ہے، النار اس کا نام ہے۔ اگر یہ توحیدی بیانات اور ایمان اور توحید کی بات تمہیں اچھی نہیں لگتی ہے اور شرک اور کفر کی باتیں تمہیں زیادہ اچھی لگتی ہیں، ہر گند بلا دیکھتے رہتے ہو، اور توحید کی بات جب آئی تو کہتے ہو کہ یہ گناہ کی بات ہے۔ یہ اللہ کے بندو، یہ سمجھ کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، آخرت کا معاملہ ہے، اور اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑی تیزی کے ساتھ اس دعوت کو پھیلنا چاہیے۔ پوری دنیا کے اندر لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں جہاں، اور گانے بجانے، ناچ گانے یہ دیکھتے ہیں، تو وہاں اگر ایمان کی بات سنیں گے، ان ویڈیوز کے ذریعے شرک کا رد ہوگا یا شرک پھیلے گا، توحید کا بیان ہوگا، اللہ کی وحدانیت کا بیان ہوگا، تو یہ چیزیں سن کے ثواب ہوگا یا یہ برائی کا کام ہے؟ اس طرح ان کی مت ماری گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، جہاں جہاں تک یہ ایمان خالص کی بات پہنچی ہے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لٹریچر پہنچا ہے، ان کے بیانات تو سوشل میڈیا کے اوپر، خاص کر انٹرنیٹ کے اوپر بھرے پڑے ہیں الحمدللہ۔ صحیح معنوں میں اگر قرآن کا معنی اور مفہوم سمجھنا چاہتے ہو اس دور کے اندر، ایسے عالم دین کے ذریعے جس نے دین کو معاش کا ذریعہ نہیں بنایا ہے، اجرت کو حرام قرار دیتے تھے کہ اذان کے اوپر اجرت لینا، صلاۃ پڑھانے کی اجرت لینا، قرآن و حدیث کی تعلیم دینے کے بعد اجرت لینا، یہ خالص حرام خوری ہے، اور ایسے سارے علماء یہ شیخ القرآن نہیں بلکہ حرام خور ہیں۔ اس انداز سے ڈاکٹر صاحب ان کے اوپر برس پڑا کرتے تھے، تو اسی وجہ سے یہ ڈاکٹر صاحب کے سارے مخالف ہیں، علی انجینئر ہو یا توصیف الرحمان راشدی ہو یا اور جتنے بھی ہیں، یہ سارے جو ڈاکٹر صاحب کو کئی دفعہ برا بلا بھی کہتے ہیں، اسی وجہ سے کہ انہوں نے توحید کی آواز اٹھائی ہے، شرک کا رد کیا ہے، اجرت کے اوپر لات ماری ہے انہوں نے، اور وہ آرمی افسر تھے الحمدللہ، اور بہت بڑے فہم و فراست والے تھے۔ آرمی کو چاہیے، آرمی آفیسرز کو چاہیے، میں خود آرمی افسر ہوں الحمدللہ، میں نے ان کی کتابیں پڑھی، ان کا جو ایک کیسٹ، ایک بیان جب میں نے سنا، پہلی تقریر کے اوپر ہی میں ڈیر ہو گیا تھا، یقین کیجیے کہ بالکل سچ ہے، دل کے اندر اتر گئی بات ان کی، کیونکہ وہ مولویوں کی طرح نہیں تھے، ان کا انداز بیان اور ہے، یقین کیجیے اخلاص کی انتہا کے اوپر ہیں، اور دلائل، اور ایسا اللہ نے ان کو یہ فہم و فراست دیا تھا، حاضر دماغی دی تھی، اور قرآن کا فہم اللہ نے ان کو، حدیث کا فہم ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ الحمدللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ابھی زندہ ہیں، ہماری موجودگی میں کوئی ایمان کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا ہے، اور کوئی شرک اور کفر کا دائی اس دعوت کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کسی کے اندر دم ہے تو سامنے آئے، سامنے چار بندوں کے سامنے اٹھ کے بات کرے، باقی گالیاں دینا، دھمکیاں دینا، اور برا بھلا کرنا، کہنا، الزامات لگانا اور کہنا جھوٹا ہے، اس طرح کی باتیں کرنا، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ پہلے بھی کافر اور مشرک یہی کہتے رہے ہیں، گمراہ قومیں ہمیشہ دائی کو یہی کہتے رہی ہیں۔ اگر تم یہ باتیں کر رہے ہو تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بہرحال ہم انشاءاللہ ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں، اور میرا پورا ایمان ہے کہ یہ دعوت غلبہ پکڑے گی۔ اس کفر و شرک کے دور کے اندر یہ ایمان کی شمع روشن ہوئی ہے۔ صحیح معنوں میں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہیں، صحیح معنوں میں جو ایمان خالص کی دعوت کو پھیلانا چاہتے ہیں، اصلی توحید، اصلی تبلیغی نصاب یا تبلیغی جماعت نام رکھنے سے یا جماعت اسلامی نام رکھنے سے تم اسلامی نہیں بن جاؤ گے۔ اصل مسئلہ ہے کہ ایک کتاب کو مانتا کون ہے، نبی علیہ السلام کو مانتا کون ہے۔ ایسے لوگ اس پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہونے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ایمان خالص کے اوپر جم جانے کے بعد مالک آپ کی دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد جنت کی بادشاہی کا تاج پہنو گے۔ اور بات نہ مانی، اگر یہ آپشنل معاملہ نہیں ہے، اگر یہ بات ایمان کی توحید کی نہ مانی، تو اس کے بعد دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے، اور مرنے کے بعد تمہیں وہ آگ لگے گی جو بجھائے نہ بجھے گی۔